شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات خوبصورتی کا ذکر جو کیا گیا. آج تم بھی کہتے ہو نبی خوبصورت تھے، ہم بھی کہتے ہیں نبی خوبصورت تھے، لیکن نبی کی خوبصورتی کا ذکر سننا چاہو، سمجھنا چاہو تو میرے بھائیو شریمد بھاگوت پران کے ادھیائے 12 کے اسکند 12 کے ادھیائے 2 کا منتر نمبر 19 دیکھو، تب پتا چلے گا. وچرن نشنا چھوڑیاں ہائنا پرتی مگوتی نرپلنگچ دو دسیوں نے کوٹیشوں نے انشیتی. کم سے کم 2 یا 3 سال کے بعد منتر پڑھا رہا ہوں میں. اب منتر پڑھتا نہیں ہوں لیکن آج پڑھ دیا 2 منتر. وچرن نشنا چھوڑیاں ہائنا. اتنا سندر، اتنے سندر ہوں گے انتم رشی کہ ان کی سندرتا کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی ہے، ان کی خوبصورتی کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی ہے. جو لوگ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کو نہیں مانتے، سنو آج تمہیں بتاؤں نبی اکرم کتنے خوبصورت تھے. ذرا اپنے ان لوگوں کے چہرے دیکھ لو جن کو تم سب سے زیادہ سمجھتے ہو، اور آؤ ذرا میرے نبی کا ایک چہرہ دیکھ لو. حضرت عائشہ کے پاس ایک یہودی عورت آتی ہے، ایک یہودی عورت آتی ہے اور کہتی ہے اے عائشہ تمہارے نبی کی خوبصورتی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اور ہمارے نبی یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر تمہارے قرآن میں ہے. دیکھو اللہ کہتا ہے یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ مصر کے بادشاہ کی بیوی نے ایک ایک چھری مصر کی عورتوں کو دے دی تھی اور ایک ایک پھل دے دیا تھا، اور یوسف سے کہا تھا نکل جاؤ. جب یوسف اس محفل سے نکلے تو ان عورتوں نے، مصر کی کنیزوں نے، مصر کی عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو چھری سیب پر چلانے کے بجائے اپنی انگلیوں پر چلانے لگی. کٹ رہی ہے چھری، سیب پہ نہیں چل رہی انگلی، اور تکلیف بھی نہیں ہو رہی، ادھر سے کٹی ادھر سے کٹی. کہتی ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا. کیا کہا؟ یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو فرشتہ لگ رہا ہے. یہ تو کوئی فرشتہ لگ رہا ہے، انسان اتنا خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا. ما ھذا بشرا. عائشہ مانتی ہو یہ تو تمہارا قرآن کہہ رہا ہے یوسف اتنے خوبصورت تھے. مصر کی عورتوں نے بجائے پھل کاٹنے کے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. کیا تمہارے نبی کی خوبصورتی کا بھی ذکر کہیں قرآن میں ہے جبکہ تمہارے نبی پر قرآن اترا؟ حضرت عائشہ اپنے شوہر کی یہ انسلٹ برداشت نہیں کر سکی. ایسی محبت ہونی چاہیے میاں بیوی میں. اسٹار پلس دکھاؤ گے تو یہ محبت رہے گی؟ ساتھ بھی کبھی بہو تھی، اکبر بیربل یہ دکھاؤ گے تو کہیں یہ محبت رہے گی؟ حضرت عائشہ کہتی ہے یہودیہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا، اچھا ہوا انہوں نے ہمارے نبی کو نہیں دیکھا. جملے دیکھو. عائشہ نے کہا یہودیہ اچھا ہوا، اور ایک ایک مسلمان غور کرے جرجیس نبی کی شان میں جو بات کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور کل ہوٹلوں پہ بیٹھ کے یہ کہنے کی جرت نہیں کرنا کہ یہ نبی کو نہیں مانتے. بڑے پیار سے تم گزارش ہے سنو. اے یہودی اچھا ہوا کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا، میرے نبی کو نہیں دیکھا. اگر مصر کی عورتیں، یہودیہ نے پوچھا اگر مصر کی عورتیں نبی محمد کو دیکھ لیتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کرتی؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں جو جواب دیتی ہیں وہ جواب امام احمد اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں. حضرت عائشہ نے کہا اے یہودیہ اچھا ہوا کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا، ہمارے نبی کو محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا. مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ ڈالی. کعبے کی رب کی قسم اگر مصر کی عورتوں نے یوسف کی جگہ میرے نبی کو دیکھا ہوتا، میرے حبیب کو دیکھا ہوتا، میرے شوہر میرے سرتاج کو دیکھا ہوتا، لو رائنا جمال حبیبی لقد طعن قلوبہن، اگر انہوں نے میرے نبی کی خوبصورتی کو دیکھا ہوتا تو اپنی انگلیاں نہیں اپنے دلوں پر چھریاں چلا لی ہوتی.
اپنے دلوں کو کاٹ لیا ہوتا، اپنے دلوں پر چھریاں چلا لی ہوتی. اور پھر حضرت عائشہ نے منظر بیان کیا، اے یہودیہ، مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو صرف اپنی انگلیاں کاٹی، اور مکے کی، مدینے کی عورتوں نے جب محمد رسول اللہ کا حسن دیکھا، خوبصورتی دیکھی، تو انہوں نے اپنا بیٹا میدان جنگ میں کٹوا دیا، انہوں نے اپنا بھائی میدان جنگ میں کٹوا دیا، انہوں نے اپنا شوہر میدان جنگ میں کٹوا دیا، انہوں نے اپنا بیٹا میدان جنگ میں کٹوا دیا. باپ بھی، بیٹا بھی، بھائی بھی اور شوہر بھی سب ختم ہو گیا. پھر بھی کہنے لگی مجھے محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھاؤ، ہمیں یقین نہیں کہ میرے نبی زندہ ہیں، دکھاؤ. اور نوجوان نے اپنے گھوڑے پر سوار کیا اور لے گیا دیناریا کو، اور کہتا ہے چل تجھے میں نبی کا چہرہ دکھاؤں. اور احد کے میدان میں لے جاتا ہے، خیمے کے پاس لے جاتا ہے، اور اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا. دیکھ محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ لے. یہ دیکھ نبی کو کچھ نہیں ہوا. اس نے اپنے نبی کو دیکھا، اس نے محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا تو چہرہ آج بھی چاند کی طرح چمک رہا ہے، ایسے بھی سورج کی طرح دمک رہا ہے. نبی کا اس چہرے کو دیکھتی ہے جس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. ایسا حسین چہرہ دنیا کی ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، اور ایسے خوبصورت بچہ دنیا کی کسی عورت نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا ہے. کہنے لگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر کل مصیبت بعدک جلل. اللہ کے رسول آپ کا چہرہ دیکھا باپ کا غم بھول گئی، آپ کا چہرہ دیکھا بھائی کا غم بھول گئی، آپ کا چہرہ دیکھا بیٹا اور شوہر کا غم بھول گئی. پھر کہتی ہے مجھے ان کی لاشوں کے پاس لے چلو. اپنے بیٹے، بھائی اور شوہر اور بھائی اور شوہر اور بیٹے چاروں کی لاشوں کے پاس کھڑی ہو کر کہتی ہے او جانے والوں اور شہید ہونے والوں، اس دنیا چھوڑ کے تم چلے گئے ہو، اللہ تعالیٰ کل تمہیں جب جنت میں داخل کرے، جب تمہاری جنت کے اندر انٹری کرے تو تم اپنے اس اللہ کی بندی کو مت بھول جانا. بیٹے کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے اپنی ماں کو مت بھول جانا. بھائی کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ تم اپنی بہن کو مت بھول جانا. شوہر کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ تم اپنی بیوی کو مت بھول جانا. میرے بھائیوں، کہنے والی کہتی ہے انہی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر کہ کل اللہ جب تمہیں جنت کے اندر داخل کرے، آئے میرے بیٹے، آئے میرے بھائی شوہر، جب تمہیں اللہ جنت کے اندر داخل کرے، اگر تم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اگر تم نے کچھ کھویا ہے تو اللہ کی اس بندی نے بھی بہت کچھ کھویا ہے، اللہ کی اس بندی نے بھی بہت کچھ کھویا ہے. میرے بھائیوں، مجھے مت بھول جانا. آئے میرے رشتہ داروں، آئے میرے خاندان کے لوگوں، اللہ کے سامنے گواہی دے دینا کہ تیری اس بندی نے بھی بہت کچھ کھویا ہے، مجھے بھی لے جانا. آئے اللہ کل جب جنت میں تو ان روحوں کو داخل کرے، ان لوگوں کو داخل کرے تو ان لوگوں نے کھویا ہے، ہم نے بھی کھویا ہے، ہم کو تو فراموش مت کر دینا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ منظر تھا، حضرت عائشہ کا یہ جواب تھا، حضرت عائشہ کا یہ جواب. کبھی کبھی تو یہ شعر پڑھا کرتی تھی حضرت عائشہ، لی شمس وللآفاق شمس، لی شمس وللآفاق شمس، شمسی خیر من شمس السماء، ان الشمس تطلو بعد فجر، شمسی تطلو بعد العشاء. ہماری ماں بہنیں سن رہی ہوں گی تقریریں، غور سے سنو. کبھی تم نے بھی اپنے شوہر کو ایسی تعریف کی ہے؟ تعریف کر فیئر اینڈ لولی آئے گی تب تعریف ہوگی. پاؤنڈز کریم، ہاں تم بہت اچھے ہو ماشاءاللہ، میرا شوہر بہت خیال رکھتا ہے میرا. 3-4 ہزار روپے کا سوٹ آئے گا تو تعریف ہوگی. تمہاری زندگی کیا ہے؟ دیکھو فلاں میری پڑوسن کتنا اچھے کپڑے پہنتی ہے، ہم ہی دیکھو کیسے ببال سر پہ آسمان اٹھا لیتی ہے، سر پہ آسمان، سر پہ آسمان. حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں میرے پاس ایک سورج ہے، اے آسمان ایک سورج تو بھی رکھتا ہے، اے آسمان تیرے پاس بھی ایک سورج ہے، ایک سورج میرے پاس بھی ہے. شمسی خیر من شمس السماء، میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے.
کیا کہہ رہی ہیں اپنے شوہر نبی کو؟ میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے. ان الشمس تطلع بعد فجر، آسمان کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے. شمسی تطلع بعد العشاء، میرا سورج تو عشاء کے بعد میرے بستر پر آتا ہے، میری آغوش میں آتا ہے، میری گود میں آتا ہے، میرے ہم بغل ہوتا ہے. یہ میرا سورج ہے. جب دنیا کا سورج چھپ جاتا ہے تب میرا سورج نمودار ہوتا ہے. یہ تعریف کر رہی ہیں. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان